اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج میں ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، بے شک۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم جب تم کشتیوں پہ سوار ہو جاتے ہو، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو آیت کا، جب تم کشتیوں پہ سوار ہو جاتے ہو اور جب ہم ہواؤں کا رخ تیز کر دیتے ہیں، تم ڈگمگانے لگتے ہو تو تم ہمیں ہی پکارتے ہو، اور پھر جب ہم تمہاری وہ پریشانی دور کر دیتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تم ایسے بھول جاتے ہو جیسے تم نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ اچھا، پھر ایک حدیث بھی ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب دیکھا کہ فتح مکہ ہو گیا تو وہ ملک سے، یعنی کہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، تو بحری جہاز میں چڑھے، وہ جو بھی جہاز تھا جس میں بھی چڑھے بحری جہاز میں، تو رستے میں طغیانی آ گئی، طغیانی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یار، مطلب جب یہ تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح کرتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، تو وہ آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم فطرتی طور پہ، اللہ نے ہمیں فطرتی، یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہمارا ماحول اس کو کافر بناتا ہے، یہودی بناتا ہے، شیعہ بناتا ہے، یا جو بھی ہمارا ماحول بناتا ہے، تو فطرت پہ ہم لوگ مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارے پہ بہت زیادہ کوئی مشکل آ جائے، اور ایسی مشکل آ جائے کہ جس میں ہمیں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آٹومیٹکلی ہمارے منہ سے صرف اللہ ہی کا نام نکلتا ہے۔ یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 زلزلے دی شدت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا ذکر کر رہے ہیں میرا اللہ، تیری ذات کا ذکر کر رہے ہیں، تیرے رحم و کرم کا ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اب آپ دیکھیں گے ایک شیعہ ذاکر، آپ لوگوں کا ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، اچانک وہاں زلزلہ آ گیا۔ کہہ کیا رہا ہے؟ کیا اس نے یا علی مدد کہا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ حضرت علی مدد نہیں کر سکتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کس کو پکارا؟ کیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس نے پورا کلمہ پڑھا اینڈ تک؟ ایون کہ اس نے تو محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا، اس نے صرف اللہ کو پکارا۔ تو یہ بھائی، اب آپ دیکھیں گے ہم فطرت پہ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہمیں بناتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، مدد صرف اللہ سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، آپ یوں کہہ لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، ان کے کزن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ بھئی جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مجھے پکارو؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جتنے بھی آپ کے شیعہ علماء جو ہے قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، وہ میں ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ اس میں بھی ان کے صبح شام کے جو اذکار ہیں، ٹھیک ہے، اس آپ اذکار کو دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی کون لاچار کی مدد کرتا ہے، کون لاچار کی مدد کرتا ہے۔ یہ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ شیعوں، امن یجیب المضطر، یہ والی آیت کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ صبح شام پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ جو ہے کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کھلا شرک ہے، ٹھیک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں، اب بھی ٹائم نہیں گیا۔ دیکھیں جس طرح یہ لڑائیاں جنگیں شروع ہوئی ہوئی ہیں، اس ٹائم کوئی پتہ نہیں کہ سورج جو ہے مغرب سے نکل آئے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔
کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جس دن وہ افشاں ہو گیا تو سمجھیں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. ابھی بھی ٹائم ہے, لوٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات رہی ائمہ کی بات, تو میں تو اتنی ویڈیوز بنا کے چیلنج کر چکا ہوں آپ کے جتنے بھی شیعہ عالم میں سب کو چیلنج کر چکا ہوں کہ مجھے صرف قرآن سے اپنے مطلب نہیں نکالنے ہیں, اپنے مطلب نہیں نکالنے. جو آپ کی کتابوں میں تفسیریں لکھی ہیں وہ نہیں نکالنی, قرآن سے امامت ثابت کر کے دکھا دیں. آپ یقین کریں نسلیں برباد ہو جائیں گی آپ لوگوں کی, شیعوں آپ لوگوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, غارت ہو جائیں گی, لیکن آپ لوگ قرآن سے امامت ثابت نہیں کر سکتے.